چھوٹا سا، کہ جتنے عرب شاہی خاندان ہیں ان کی خواتین کے ملبوسات پیرس میں سلتے تھے. ان کا میں نے یہ نیت کی کہ میں نے جدے میں سلوانے ہیں سب کے. ان کا میں نے اپنی ساری زندگی اس پر لگا دی. فرانس گیا، وہاں جا کے سیکھا، پھر یہاں آ کے کام شروع کیا. کہ میری 20 برس کی محنت کا ثمرہ یہ ہوا کہ عراق کا شاہی خاندان، یہ اس وقت جب امن کا دور تھا، کویت کا شاہی خاندان، ابو ظبی کا شاہی خاندان، قطر کا شاہی خاندان، بحرین کا شاہی خاندان، سعودیہ کا شاہی خاندان، اردن کا شاہی خاندان، ان سب کی مستورات کے ملبوسات میرے پاس سلے جاتے ہیں. ایک گندی چیز پر محنت کی اور اس کو وجود دے دیا. آپ تو دنیا کے علم پر محنت کر رہے ہو، اپنے فن میں بھی جان مارو. صرف پیسہ کمانے کا ذہن نہ بناؤ کہ پیسہ کمانا ہے، اور اپنے ایمان کو بھی سنوارو. اس حملے سے چوکنے رہو، خبردار رہو. یہ ہمارے اخلاق کو بہا دینے والا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی بات نہیں ہے کہ نا امیدی نہیں ہے. اگر جنید جیسے، میں جو ہے نا، میں نے اس کو دیکھا تھا ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن پر. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں بیٹھا کہاں تھا. میری یادداشت میں جو پڑتا ہے، ایک ریل چلی تھی جس میں ٹی وی ہوتا تھا. وہ جو پارلر کے ڈبے ہوتے تھے اس میں وہ ٹی وی ہوتا تھا. تو اس میں مجھے وہ یاد پڑتا. ممکن ہے کسی اور جگہ بھی ہو. تو ایسے سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا، تو اس کا وہ آ گیا. وہ گانے سننے کے لیے تو ہیڈ فون لگانا ہوتا تھا، وہ تو میں نے نہیں لگایا ہوا تھا. تو صرف میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ جو کلفٹن کا ساحل ہے اس پر ایک کلب بنوا، یہ ناچ رہا تھا اور اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں اور یہ گا ہی رہا تھا. تو میرے جی میں آیا کہ اس کو کیسے ہدایت ملے گی، یہ کیسے ہدایت پر آئے گا اور کون اس تک پہنچے گا. اس بات کو 6 ماہ نہیں گزرے کہ وہ 1997 کے کراچی کے اجتماع میں اللہ نے ملاقات کرائی، اور چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کا رخ بدل دیا. جب محنت ہوتی ہے تو اللہ اس کا اثر ضرور لاتا ہے، ضرور لاتا ہے. ایک نماز کو زندہ کرو، استادوں کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھو. علم آئے گا جب استاد کی قدر آئے گی. ناقدری سے کچھ نہیں ملتا ہے، قدردانی سے بہت کچھ ملتا ہے. یہ ادب کا راستہ ہے، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو. ادب کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. اپنے اساتذہ کا ادب کرو، وہ اچھا برا اس کی ذات کے ساتھ ہے. تم نے اس سے ایک حرف سیکھ لیا ہے. حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف سکھا دے، بے شک میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے بازار میں جا کے بیچ دے. یہ قدر کا راستہ ہے، قدر سے آئے گا. قدر کرو گے اللہ بڑھائے گا. گھر میں ہو ماں باپ کے لیے راحت بنو، عذاب نہ بنو. میں اس دور سے گزرا ہوا ہوں. میرے پاس جب پیسے ختم ہوتے تھے تو میں گھر خط لکھتا تھا، پیسے بھیج دو ابا جی. تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا، میں لاہور پڑھتا تھا، کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کرو. تو اس وقت تو مجھے صدمے کی بجائے اور ہنسی آئی تھی کہ پیو ہمیں لگ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا ماں باپ کے. میری 11 سال عمر تھی جب ماں باپ نے مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا. تو مجھے کیا خبر ماں کیا ہے باپ کیا ہے. جو اٹیچمنٹ کا وقت تھا وہ تو میرا ہاسٹل میں چلا گیا. تو کبھی محبت بنی نہیں تھی. جب دین میں آئے پھر پتہ چلا کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. مسجد بھری ہوئی ہے، فرض نماز کی بات کر رہے ہیں، نفل نہیں. کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان. یہ آپ نے اظہار کیا، کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسے خدمت کرتا. تو 6 سال میں اللہ نے اٹھا لیا. اللہ کا اپنا نظام ہے. جن کو دیا ہے، جن کے پاس ہیں، قدر کریں اس کی. وہ یہ قدر دین سکھاتا ہے. اپنی نظروں کی حفاظت کرو. آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، نظر جھکا کے رکھو، سینہ روشن رہے گا. نظر آوارہ ہو جائے ساری دنیا کے ابدال مل کر بھی اس کے اندر روشنی پیدا نہیں کر سکتے. دیکھو نا، کھڑکیاں کھلی ہوں تو یہ کمرہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یہ ہال. کھڑکیاں بند کرو گے پھر ہال ٹھنڈا ہوگا، ورنہ باہر کی گرمی اس کو گرماتی رہے گی. ایسی جب نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں تو دل کی دنیا برباد ہو جاتی. جس کی نظر جھک جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی نظر اٹھ جائے ساری دنیا کے ابدال مل کر اس کے دل کو دھو نہیں سکتے. اپنی زبان پہ قابو، اپنی نظر پہ قابو، اپنے علم پر محنت کرو. نماز با جماعت پڑھو. گھر میں جاؤ ماں باپ کی راحت بنو، ماں باپ کی ٹھنڈک بنو. آپس میں قوم کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، یا سیاسی سوچ ہوتی، میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں کوئی سیاسی سوچ نہ رکھو.
صرف تعلیمی سوچ رکھو، کوئی سیاسی سوچ نہ رکھو، صرف تعلیمی سوچ رکھو۔ ہمیں علم کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سیاسی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہماری نسل کو برباد کر دیا اپنے مفاد حاصل کرنے کی۔ تم نے تو روشنی پھیلانی ہے، تم سیاست میں پڑھو گے تو نہ تم دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے۔ آج کی سیاست مکر و فریب ہے، آج کی نہیں، شروع سے یہی چلا آ رہا ہے۔ حکمرانوں کا کوئی دین نہیں ہوتا سوائے حکومت کے۔ کوئی آیا جس نے چراغ جلائے، تو اپنے آپ کو اپنے علم کے ساتھ بند کر دو۔ پھر آپس میں مذہبی طور پر بھی اختلاف ہے، ایک دوسرے کا احترام کرو، رائے کا احترام کرو، ایک دوسرے سے ایسی نفرت نہ ہو کہ سلامی نہ ہو۔ اس کا نفع کچھ نہ ہوگا، اس کا ایسا نقصان دیکھو گے۔ بغداد کی تباہی میں ایک بڑا سبب فرقہ واریت کی جنگ تھی۔ بغداد تباہ اس لیے ہوا کہ آپس میں مسلمان دست و گریباں تھے، اور قتل و غارت تک نوبت تھی، ایک دوسرے کے محلے لوٹ لیتے تھے، ایک دوسرے کو آگ لگا دیتے تھے، صرف مسلک کے اختلاف کی بنیاد پر، اور نوجوان جذباتی طور پر اس کو جہاد کا نام دے دیتے تھے، اور ایسا بے گناہوں کا خون بہتا تھا۔ جب آپس میں خون ناقدرہ ہو گیا تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کا ہی بہا دیا کہ جو نئی نسل آئے گی تمہاری جگہ پر۔ تو یہ مذاہب کا اختلاف یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو برداشت کرنا سیکھو، اس کے اوپر لڑو نہیں، محبت سے رہو، احترام سے رہو، اختلاف کو برداشت کرو اللہ کے واسطے۔ اس کو وجہ نزاع نہ بناؤ، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، اس کی وجہ سے سلام سے نہ جاؤ۔ یہ تبلیغ کی کامیابی کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ تبلیغ نے اختلافی مسائل کو ٹھپ کر دیا۔ جب سب سے پہلے مجھے آ کر ملے تھے تبلیغ والے، وہ ہمارے کالج کے لڑکے تھے، تو مجھے پہلے دن تو میں نے کچھ نہیں کہا، جب میں حیران ہو کے ان کی سنتا ہی رہا، کون ہیں یہ، کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ ملنے آئے تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ہم کون سی نماز پڑھیں، کیسی نماز پڑھیں، کوئی اس کو کافر کہتا ہے، کوئی اس کو کافر کہتا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا تھا یہاں کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا، آپ چل کے خود دیکھ لیں۔ یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو پھر بھی اللہ نے اس وقت نصیب میں نہیں کیا تھا، بہت عرصے کے بعد ایک دوست ہی مجھے لے کر گیا۔ تو یہ اس کام کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں کسی کی دل آزاری کا بول نہیں ہوتا ہے، اپنی بات کی تصدیق پر دوسرے سے دست و گریباں ہو جانا۔ میں بھی چند دن پیچھے کی بات ہے کہ نوجوان آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب یہ رفع یدین کرنا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میں نے کہا دونوں ہی ٹھیک ہے، کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھئی کوئی ایسی بات رواداری کی کرے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ دونوں جنت میں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، اس کو لڑائی کا موضوع نہ بناؤ۔ دونوں باتیں اللہ کے نبی سے حدیث موجود ہے، کرنے کی بھی موجود ہے، چھوڑنے کی بھی موجود ہے۔ اس محنت کو چھوڑو، اس میں لگو کہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی کیسے بنائیں۔ تو تبلیغ کے کام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں محبت کا پیغام ہے، الفت کا۔ یہ پرسوں نا میں کراچی تھا تو شہزاد رائے جو بونے والا وہ اس کو کوئی ساتھی لے کر آیا مجھے ملانے کے لیے۔ تو شہزاد رائے سے ہمیں رات 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک بات ہوتی رہی۔ تو کہنے لگا مجھے تبلیغ میں بس 2 باتیں بڑی پسند ہیں، یہ دل آزاری کی بات نہیں کرتے، محبت سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے ہیں کہ جس سے آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو۔ تو وہ اللہ کے فضل سے 3 دن کا ارادہ کر کے گیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں جنید بھائی کے ساتھ 3 دن لگاؤں گا، جب وہ جائیں گے 3 دن کے تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں کہا تیری بھی شامت آمن والی ہے تو پھسن دی دیر بس۔ تو میرے عزیزو، یہ مختصر سی، یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے، یہ تو دل کا درد ہے، سوہان روح ہے۔ 2 گھنٹے میں کیا بات ہو، لیکن یہ ہوتا رہے گا، سنتے رہو گے تو اللہ کے فضل سے آپ ایمان والے بچے ہو، اور آپ کے اندر میں ایمان کا ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ ماحول کوئی نہیں ہے، ماحول ملے گا تو انشاءاللہ آپ میں ہی ایسے روشن چراغ بنو گے، دین کو بھی چمکاؤ گے، دنیا کو بھی چمکاؤ گے۔ تو اپنے آپ پر اس وقت قابو رکھنا، اور اس باطل کی یلغار جو اس عریانیت اور فحاشی اور آوارگی کے روپ میں ہماری طرف آ رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر اس زندگی میں سکھ ہوتا تو سب سے زیادہ سکھ یورپ والوں کو ملتا اور ان مغرب والوں کو ملتا جو اس زندگی میں رچ گئے ہیں۔ وہ تو واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو واپس آنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ 1998 میں ایک سروے ہوا انگلینڈ میں، عورتوں سے پوچھا گیا تم یہی زندگی چاہتی ہو یا گھریلو عورت بننا چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو عورت بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد میسر نہیں۔ تو چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ آئی۔ اشفاق احمد مرحوم تھے ڈرامہ رائٹر، وہ اور ابرار یہ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے۔
تو اشفاق صاحب کہنے لگے میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا، جب میں ایڈمبرا میں تھا، میں اور میری بیوی ایک پارک میں بیٹھے تھے تو ایک جماعت آئی، انہوں نے مغرب کی اذان دے کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد 15-16 لڑکیاں ان کی طرف آگے بڑھیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ جس نے نماز پڑھائی تھی اس سے اس نے کہا، ایک لڑکی نے، آپ انگریزی جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے، تو اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ یہ عبادت کرتے ہیں۔